بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں سیبی قاسمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. آج 25 ستمبر کا دن ہے اور بڑی اہم کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر یہ انٹرویو کرنا بڑا ضروری تھا. اس میں ایک تو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے قیدیوں کی جو صورتحال ہے اس پہ بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کرنی ہے. عمران خان کا آج بڑا اہم ترین کیس بھی آپ کو پتہ ہے، القادر ٹرسٹ، اس کا فیصلہ جس کے بارے میں وکلا جو ہیں بیرسٹر سلمان صدر صاحب، ان کی بڑی امید ہے کہ آج عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروانے کا بھی حکومت اس وقت جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیشکش کی جا رہی ہے، بلکہ دعائیں دی جا رہی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتجاجی سیاست کی خان صاحب بات نہ کریں، ڈائیلاگ کی طرف آ جائیں تو معاملات حل کی طرف جا سکتے ہیں. یہ کیا واقعی جا سکتے ہیں یا ان کے وہی ایک سال سے جو واردات چل رہی ہے اس وقت پاکستان کی؟ آپ کو پتا جو حالات اس وقت خاص طور پر جو عدلیہ کے حالات ہیں، قیدیوں کے حالات ہیں، ملٹری قیدیوں کی جن کی بات کریں. عمران خان بشرا بی بی اس وقت جیل میں قید ہیں. حسان نیازی عمران خان کے جو بھانجے ہیں بے گناہ قید میں، اور ان کی ابھی ٹرائل کا جو معاملہ ہے، اپیل کا معاملہ جو خود آئینی بینچ نے اجازت دی ہے کہ ٹرائل کے لیے، اپیل کے لیے اجازت ہے، وہ ابھی تک درخواست اعتراض پر لگی ہوئی ہے. اس اعتراض کی شہباز رضوی صاحب جو 2 ہفتوں سے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کرنا کیا ہے. اسی طرح جو بے گناہ لوگ آپ کو پتہ ہے باقی بھی سیاسی رہنما کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، بلکہ عرب امارات میں ابھی 2 نوجوان 366 دن سے سید علی رضا اور جنید جہانگیر وہاں پر قید ہیں، جنہیں وکلا تک رسائی تک نہیں دی جا رہی. ان کا کوئی پتہ نہیں کسی کو کیا. اور جہاں پہ جو پاکستان میں اس وقت ملٹری کی قید میں لوگ جو ہے 7 قیدی آپ کو پتہ ہے جب جیل سے باہر آئے ہیپاٹائٹس کی انفیکشن سے وہ انتقال کر گئے. اور ابھی قاسم کھوکھر کے ساتھ جو ہوا، جو آپ کو میں روزانہ بتاتا ہوں، جس طرح وہ بیچارہ ایڑیاں رگڑتا ہوا اس دنیا سے گیا اور ہاتھوں میں ہتھکڑی لاش کی لگی ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. اور اس کے علاوہ بھی ابھی بہت سے ایسے قیدی ہیں جو اس وقت بیمار ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں اور انہیں علاج کی سہولت نہیں دی جا رہی. باقاعدہ پیسے مانگے جاتے ہیں ججز کی طرف سے، پولیس کی طرف سے ملاقات کروانے کے، فون پر بات کروانے کے. یہ سارے معاملات کے ہیں. میرے ساتھ نورین نیازی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا آپریشن پر بھی آج خان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. 27 ستمبر جلسے کی بھی جو تیاریاں ہیں وہ بھی عروج پر ہیں. لیکن نیپال بنگلہ دیش کے حالات اس طرح کے عدالتی نظام میں بننے جا رہے ہیں یا نہیں، یہ نورین خان میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نورین آپا. سب سے پہلے تو آپ، یہ آج کی خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی تھا، آپ کی ملاقات بھی ہوئی، بیانات بھی آئے. تو کل بڑا اہم ترین کیس ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں خان صاحب کی ضمانت ہوگی یا اسی طرح لٹکایا جائے گا جس طرح دیکھ رہے ہیں ہم پچھلے 2 سالوں سے؟ پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضمانت دیں گے، اور کیوں دیں گے ضمانت؟ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ دیں گے. اور اگر بالکل. دیں گے تو ایک کیس میں دیں گے، دوسری کیس میں سزا دیں گے. اور سب کو پتہ ہے یہاں پہ پاکستان میں تو ہر ایک کہہ رہا ہے کہ پہلے سزا دیں گے پھر ضمانت دیں گے، یا ضمانت دیتے ہی سزا دے دیں گے. بالکل کیونکہ انہوں نے ایک ان کا فیصلہ ہے کہ ان کو عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا. یہ آپ درست کہہ رہی ہیں. خان صاحب نے خود بھی یہی کہا کہ توشہ خانہ کا کیس جو تیسری دفعہ لگایا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، حالانکہ آرٹیکل 13 صاف صاف کہتا ہے کہ ایک ہی کیس پر 2 دفعہ سزا نہیں، یہ تیسری دفعہ چل رہا ہے. تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرح ٹائم بائی کرنے کی کوشش کریں. لیکن آج خان صاحب سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، خاص طور پر کوئی ایسی بات جس میں وادی تیرہ میں ابھی لوگ شہید ہوئے ہیں، وہاں خان نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہو آپ کی اطلاع پر؟ جی، ان کو تو بہت، وہ تو ہمیشہ سے اس چیز سے روکتے تھے، وہ تو ہمیشہ آپریشن کے خلاف بات کرتے تھے. اور عمران خان نے کہا تھا کہ آپ اس کو دہشت گردی کی طرف لے کے جائیں گے. اور کل جو آپریشن تھا اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا پاکستان اس کی تکلیف میں ہے. جس طریقے کی ویژولز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کیسے ایک فیملی، بچے چھوٹے، تو لوگوں کو لگا کہ شاید غازہ کی کوئی چھوٹی پکچر آئی ہے. تو بڑی تکلیف ہوئی ہے. عمران خان کو بھی بہت زیادہ تکلیف. انہوں نے پھر کہا کہ بات چیت سے حل ہوتا ہے، یہ آپریشنز کبھی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. آج آپ نے دیکھا ہوگا ان کا سارا بیان آ گیا عمران خان. جی میں نے پورا تفصیل میں ذکر بھی کیا ہے، لیکن چونکہ آپ وہاں موجود تھیں، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں، میں سوچ رہا تھا کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہو ہم سے کوئی بیان میں. خان صاحب کے جو بیانات آتے ہیں نورینہ پہ، اس پہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ بیانات کیوں آتے ہیں، پھر ٹویٹر پہ جس طرح پہنچتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سارے بیانات میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جمع تفریق ہوتی ہے. آپ بھی اس کا حصہ ہیں ظاہر ہے، تو آپ کی کیا سوچ ہے یہ پیغامات کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ 100% ایکوریٹ ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کو تکلیف یہ اپنے، وہ کہتے ہیں نا ایک وقت آتا ہے آپ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. یہ عمران خان جیل میں اور ان کو ان کا خوف باہر طاری ہے. اور ان کو اس بیان سے بھی اب ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیان سے ان کے اوپر کوئی انقلاب آ جائے گا. آئے گا تو صحیح انقلاب انشاءاللہ، لیکن ان کو اس بیان کا بھی خوف ہے. اور اب ان کا خیال ہے
مطلب رانا ثناءاللہ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیسے کہتے ہیں ٹویٹر بند کرا سکتے ہیں. ان کا خیال ہے ساری دنیا پاکستان ہی ہے کہ آپ لوگوں کو منہ بند کرا دیں گے, جیل بند کرا دیں گے, یہ کرا دیں گے. ان کو پتہ ہونا چاہیے دنیا آزاد ہے. یہ پاکستان ہی ہے جو پولیس اسٹیٹ ہے, جہاں پہ لوگوں کو گھروں سے بھی اٹھا لیتے ہیں, بولنا بھی بند ہے, اور سب کچھ پابندیاں ہی پاکستان ہے. تو رانا ثناءاللہ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ سمے کیسے انہوں نے کہا کہ ٹویٹر بند کرا دیں گے. ٹویٹر پاکستان میں چلتا ہوتا تو بند ہو چکا ہوتا. بالکل صحیح. ابھی یہ فلک جاوید کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, وہ خاتون جو ابھی تحریک انصاف کی اور جی سوشل میڈیا, انہیں بھی جس طرح اغوا کیا گیا اسلام آباد سے سب کے سامنے, اور ابھی اچھرا میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی. اچھا, ملٹری کے حوالے سے آپ کی ملاقات حسان نیازی سے ہر جمعے کو ہوتی ہے, کیا حالات کیا ہے ہر اس وقت؟ جمعے کو, جی جمعے کو ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی ملاقات, 25 منٹ, بلکہ 25 منٹ کی ملاقات. حسان کی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے بالکل؟ ہاں الحمدللہ حسان ٹھیک ہے. حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میرے کندھے میں درد ہے, میری MRI کروائیں, ڈاکٹر نے کہا, لیکن کیونکہ کچھ نہیں ہونا. ان کے ملٹری کا مطلب ہے آپ کو کوئی سہولت نہیں مل سکتی, آپ تڑپ کے مریں, آپ تڑپیں, بیمار ہوئیں, آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. وہ جیل انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم مجبور ہیں, یا آپ تو ملٹری کے نیچے ہیں. تو ملٹری کہاں کی ہے؟ پاکستان کی ملٹری ہے کہ یہ کوئی اور ملک ہے جس کی ملٹری ہے, جس کو اپنے لوگوں پہ رحم بھی نہیں آتا, ترس بھی نہیں آتا. یہ سب جتنے بھی اندر جیل کے ہیں ملٹری کے نیچے بے گناہ ہیں, ساری جیل میں بے گناہ کہہ دیا. تو ان کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی ان کو زبردستی کی سزائیں, غلط سزائیں دے کے اب ان کے اوپر مطلب ان کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ علاج ہی کوئی نہیں ہے. اب جو بریگیڈیئر جاوید اکرم صاحب ہیں ادھر, جی جن کی عمر 77 سال ہے اس وقت, ڈائبیٹک ہیں, ان کو اتنے ملٹیپل ایشوز ہو رہے ہیں ان کو, اور ان کو کہتے ہیں کہ بھی جیل میں علاج ہوئے گا جو بھی ہوگا. اب ان کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے, ان کا وزن گرتا جا رہا ہے ان کی سے. اب یہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ بھی اگر کوئی فوت ہو جائے جیل میں تو کوئی جواب دہ ہے کہ نہیں, کوئی نہیں جواب دے گا. اور جو قاسم کھوکھر جس کا جی جی. آتا ہے کہ وہ کہتا رہا کہ میرے سینے میں درد ہے مجھے دکھائیں, انہوں نے نہیں کیا. اور جب وہ بیچارہ انتقال کر گیا تو ہتھکڑیوں میں اس کی لاش لے کے ان کے گھر پہنچ گئے. مطلب یہ لاش کی بھی بے حرمتی, ان کو نہیں پتا کہ لاش کی بھی لوگ طریقے سے اس کا کرتے ہیں تدفین اور جنازہ ہتھکڑیوں میں, تاکہ ان کے ماں باپ کو اگر کوئی غم تھوڑا بھی ہونا ہے اس سے زیادہ ہوئے. تو یہ تو بڑے ظلم پہ ہے, ظالم لوگ ہیں, ان کو اس چیز کا حساب دینا ہوگا. میں سوچتی ہوں کہ یہ تو ان کی آخرت تو بھولے ہوئے, اگر آخرت یاد ہوتی تو یہ کام ہی نہ کرتے. لیکن اس ماں کی تکلیف دیکھیں, اس ماں کی آہیں تو اللہ تک پہنچ رہی ہیں, اور ان کے ساتھ کیا ہوگا جو اس کے مجرم ہیں, وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا دنیا میں بھی بربادی اور آخرت تو ہے ہی ہے ان کی برباد. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ دشمن بھی اس طرح نہیں کرتا. کارگل کی جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی جو میتیں واپس کی گئی تھی بھارت کی طرف سے, تو بڑے اعزاز سے انہوں نے واپس کیا تھا, کسی کو ہتھکڑیاں عزت سے, عزت کے بلکہ ساتھ احترام. پاکستانی چھوڑ آئے تھے. نہیں آپ یاد رکھیں, جی جی, مشرف چھوڑ کے پاکستانی ان بھاگے. کو چھوڑ آئے تھے, وہاں بھاگ گئے تھے. انہوں بالکل نے عزت سے ان کو ساری ہینڈ اوور کی تھی. بالکل ایسی بات ہے, دشمن ملک تھا لیکن انہوں نے احترام کیا. یہ پتہ نہیں کون سی یزید کی فوج ہے. اچھا, یہ ابھی ایک نوجوان ہے وہاں ملٹری کی قید میں, شاید اس کے ڈائلسس کا بھی مسئلہ ہے, وہ گردہ ایک اس نے اپنے بھائی کو دیا. آپ شاید اس کیس کے بھی جانتی ہو, کبھی ملاقات ہوئی کبھی؟ مدثر لڑکا ہے, اس نے اپنے بھائی کو کڈنی دی تھی, اور اس کو اب وہ تکلیف ہے اس وقت. اس کو بھی یہ ڈاکٹر کے لے کر نہیں جا رہے, اور اس کے وہ کہتا جا رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے, مجھے لے کے جائیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب جیل انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے تو نیچے ہی نہیں ہے, یہ تو ملٹری کے قیدی ہیں, تو ملٹری سے کون رابطہ کرے گا؟ ملٹری ہے کدھر؟ جیل میں بھی بیٹھے ہوں گے ملٹری, لیکن ملٹری تو اتنی بے رحم ہو چکی ہے کہ اس کا خیال ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی فوج نہیں ہے, وہ اسرائیل کی فوج بنی ہوئی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں جو اگر ملٹری اپنے لوگوں کو مارنے پہ لگی ہوئی ہے, تو ان سے تو کوئی حساب لے ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ ملٹری ہے, یہ ہمارے ٹیکسوں پہ بن رہی ہے, یہ ملٹری ہے. ہم سارا پاکستان ان کے ہاتھوں یرغمال ہو گیا, پوری جگہ ملٹری. مطلب ان کو تو پتہ نہیں, ان کے یہ کوئی فرعون بن گئے پاکستان میں, ان کو کیسے ٹھیک ہوئیں گے میری تو سمجھ سے باہر ہے.
ابھی ایک عوامی جو ہم نے دیکھا دنیا کے مختلف ممالک میں، نیپال میں بھی ایسے ہوا، سری لنکا میں بھی ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، انڈونیشیا میں ہوا، پوری دنیا میں جو جنریشن جی نوجوان آپ کو پتہ یہ دیکھتے ہیں، یہی ظلم و ستم ہے، اسی طرح کی کرپشن کا معاملہ ہے، اسی طرح وہاں پر وہ جمہوریت کو، قانون کو، انصاف کو روندا جاتا تھا تو نوجوان نکل آئے۔ پاکستان میں نوجوانوں نے مشن نور کے نام سے بھی اذانیں دیں۔ آپ کو ایک تو مشن نور کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا نوجوان وہ ٹھیک راستے کی طرف چل رہے ہیں پرامن انداز میں؟ اور میرا تو خیال تھا کہ وہ بہت زبردست جو بھی میں تو خود مشن نور کے ساتھ تھے. مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیونکہ اتنا اس کی وہ لوگ موٹیویٹ ہو گئے تھے کہ اینڈ میں انہوں نے اس کو بیچ میں سے جو تھے انہوں نے اس کو کچھ خراب کرنے کی کوشش کری، لیکن بڑی دنیا نے اذانیں دی ہیں. میرے بالکل گھر میں بھی اور سب کے گھروں میں اذانیں ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، آپ کے گھر میں آپ نے مشن نور میں آپ کی فیملی کے ہاں، میں نوجوانوں بالکل حصہ لیا. میرے گھر میں جو میرے ملازم تھے انہوں نے دی اور سب گھروں میں دی، اور اللہ تعالیٰ تک تو ہماری آوازیں سب کی پہنچ رہی ہیں. ہم اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کرے اور آمین۔ ظالموں سے ہمیں نجات دلائے. نورین آپا خان صاحب کو پتہ ہے مشن نور کے بارے میں؟ ان کے پاس کوئی اطلاع گئی کہ اس طرح کا کوئی ہاں، ایکٹیویٹی ان کو ہوئی؟ بتایا تھا. جی جی بتایا. تو ان کے کیا تاثرات ہیں؟ ان کا کوئی آگے سے کیا مشن نور پہ اسٹیٹمنٹ؟ وہ تو آپ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی ہوتی ہے اس میں یہ خود شامل ہو جاتے ہیں جو پاکستان کو اس وقت کر رہے ہیں جس چیز میں بھی. کہ مشن نور میں بھی آپ کو پتہ ہے نا آخری ٹائم پہ انہوں نے وہ جو کیا تھا، جو بھی انہوں نے قصہ ڈال دیا تھا، جی جی، واردات کی تو تھی۔ ہر چیز میں مطلب ایک ان کا فساد ہر جگہ ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن چلے اچھا ہے کہ خان صاحب مشن نور سے خوش ہوئے ہیں، مطلب ظاہر ہے اللہ کا نام ہاں، ویسے بہت خوش ہوئے. ان کو کہا تھا زبردست۔ اگر ان کو پتہ ہوتا وہ بھی اذان دیتے، ان اچھا کی مس ہوگی اچھا کیونکہ آپ اندر دیکھیں، کوئی اطلاع ہی نہیں ہے. اچھا خان صاحب کو پتا ہوتا اگلی دفعہ ہوگا تو خان صاحب کو کہنا ہے آپ نے اذان ضرور دینی ہے، اور جب وہ اذان دیں گے تو ان کی پھر طبیعتیں خراب ہو جائیں گی. پھر تو واقعی ان کی تو ٹانگیں تو کانپیں گی، ماتھے پہ ہاں، پسینہ بھی آئے ٹانگیں گا۔ کانپیں گی اور یہ بات ہاں درست۔ سانس لیکن نکلے گا. اتنا خوف ہے انہیں لیکن آپ کو لگتا ہے نورین آپا جس طرح کی ظلم اور فسطائیت ہے، کیونکہ آپ تو ڈائریکٹ اس کی پارٹی ہیں، آپ کے اوپر تو ظلم ایک تو بھائی کی طرف ہو رہا ہے، پھر بھابھی ہیں، پھر آپ کا بھانجا ہے، پھر آپ کے ابھی 2 بھانجے جو علیمہ خان کے جو بیٹوں کے ساتھ جو ہوا وہ بھی، پھر فیملی کے ساتھ جو لگاتار ایک تسلسل چل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح عوام بھی اس چکی میں پس رہی ہے، یہ معاملہ کہیں نیپال یا بنگلہ دیش یا سری لنکا کی طرف چلا نہ جائے؟ محمود چکسئی نے آج کہا ہے ہاں، محمود چکزئی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور بڑا ان کے اندر جذبہ ہے، اور یہ جس طرح کر رہے ہیں میں کہتی ہوں پاکستان کے لوگ بہت ہی بڑے اچھے لوگ ہیں. وہ اتنے آرام سے اتنا برداشت کر رہے ہیں کہ سیلاب میں اگر کوئی بچی کچی کوئی رہ گئی تھی کسی کے پاس زندگی کا کچھ سامان وہ بھی بہ گیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی وقت تو ہوگا، کیونکہ جب اتنا ظلم بڑھ جاتا ہے کہ نہ انہوں نے کسی کے گھر کو چھوڑا ہے، ہر گھر میں گھسے ہیں. کبھی پاکستان میں یہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑ کے رات کو کوئی آپ کے گھر میں گھسے، اور وہ بھی مرد گھسے. تو انہوں نے تو ہر گھر کی سیکیورٹی خراب کر چکے ہیں. اور پھر آپ حیران ہوئیں گے کہ ہر گھر سے موبائل لے کر گئے ہیں، ہر گھر سے لیپ ٹاپس لے گئے اٹھا کے. لوٹ مار کی ہے انہوں نے۔ آپ سوچیں کوئی لوٹ مار ہوئی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اگر میرے گھر کے 2 ملازموں کے موبائل لیے تو کون ان سے حساب لے گا؟ اس ملازم کے لیے وہ موبائل بہت قیمتی چیز تھی، لیکن انہوں نے اجازت دے دی. اتنی رشوت لی گئی، لوگوں نے اتنا پولیس کو پیسہ دیا اپنی عزت بچانے کے لیے، اور انہوں نے سب کو چھوڑ دیا کہ جو دل کرتا ہے کرو، جس کے گھر میں جانا ہے، جس کو مارنا ہے اٹھانا ہے، نہ عورت دیکھنا، نہ بوڑھا نہ بچہ، جو کرنا ہے کرو. اور وہ پاکستان میں ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی اب آپ حیران ہوئیں گے کہ آپ پوچھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میرے گھر میں بھی گھسے تھے، میرے گھر میں بھی آئے. مطلب یہ کام کہانی بن گئی ہے، اور ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کشمیر میں ہو رہا تھا تو کہتے تھے جی کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. کشمیر میں سے تو ہندوستان کی فوج تھی، یہ پاکستان کی فوج ہے. اس کے ترانے گا گا کے لوگ بڑے ہوئے ہیں کہ گانے گاتے تھے. اب کیوں نہیں لوگ اس کے گانے گا رہے؟ بالکل آپ صحیح۔ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے گانا اپنا بنایا تو وہ جو گانے والا بھی بیچارہ زیرو ہو گیا تھا. ہاں جی، تو عاطف اسلم۔ لوگ بیچارے لوگوں نے بڑی قربانی دی اس فوج کے لیے، اور فوج نے جو اپنے لوگوں کے ساتھ کیا وہ شاید پتہ نہیں کس فوج نے کیا ہوگا. میرے تو خیال میں پاکستان کے علاوہ اپنے ملک پہ کوئی نہیں کسی فوج نے ظلم کیا ہوگا. ابھی خان صاحب پہ یہ توشہ خانہ کا جو کیس انہوں نے بنایا ہوا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کے اوپر فائنینشیل کرپشن کو تو بدترین دشمن بھی نہیں سوچ سکتے، جس کے نام پہ لوگ، آپ کو پتہ ہے ابھی علیمہ آپا کو جو انڈا مارا گیا
اس پہ ابھی ہمارے ساتھ عمران ریاض اور ہم لوگ ایک اسپیس کر رہے تھے ایک ٹیلی تھون، اس میں ایک اوورسیز پاکستانی نے اس چادر کی قیمت 50 لاکھ روپے علیمہ آپا کو کہا ہے کہ اگر وہ مجھے دے دیں تو میں وہ میں نے سنا ہے آپ نے. تو وہ جو لوگ یہاں تک بیٹھے یہ کس طرح خان کے اوپر مطلب یہ 50-60 لاکھ یا کچھ کروڑ بھی ہوں 20-25-30 کروڑ اس کی تو کوئی اہمیت نہیں آج کل. یہ اتنی عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. آپ سوچیں انڈا مارنا، اب یہ کیا تھا انڈا مارنا؟ کوئی اس میں کوئی تھی اس میں کیا؟ اور کروانے پولیس اس کی حفاظت کی، پولیس نے ان لوگوں کو عورتوں کو بھگایا، تو اس کا مطلب ہے کروانے والے یہ خود ہی ہیں. اور جیل کے اندر اٹیالہ کے اندر بھی فوج ہی بیٹھ کے، جیسے عمران خان کہتے کرنل بیٹھ کے اس کی آرڈر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ جج کے پاس لکھا ہوا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کارروائیاں کرتا رہتا ہے، فیصلہ وہی ہے جو اس نے لکھا ہوا اس کو ملے گا. تو ان کی کیا زندگی ہے؟ آپ سوچیں نہ جج کی. میں تو سوچتی تھی کہ یہ جج ایک دفعہ سارے کھڑے ہو جاتے. کیا ہوتا ہے اس ملک میں؟ ایک دفعہ سارے سٹینڈ لے لیتے. اگر 4 جج ہائی کورٹ کے ہیں، ایک دفعہ اور کھڑے ہو جائیں. اس وقت آپ سوچیں پاکستان میں جو 5-6 جج ہیں نا جنہوں نے سٹینڈ لیا کہ بھی ہم نہیں ایسے غلط کام کریں گے، ان کے نام ہر ایک کو یاد ہے. بالکل اور صحیح جو بات. باقی جج ہیں ان کو کوئی بھی نہیں کسی کو پتا وہ ہیں کون. اتنی بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھے آپ ان کی شاہانہ بلڈنگز دیکھیں اور اندر سے فیصلہ کوئی ہے ہی نہیں. کوئی فیصلہ نہیں ہوگا آپ کہیں گے جی اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے کیا تھا، کیونکہ انہوں نے فیصلہ ہی کوئی نہیں کیا کبھی. اور ان کے اوپر خرچہ سارا پاکستان خرچ رہا ہے، ساری ٹیکس ان کے اوپر لگ رہے، ہمارے اوپر لگے ہوئے. یہ لوگ عیش کر رہے ہیں. ان کی تنخواہیں ہیں دنیا کے کہتے پتہ نہیں 140ویں نمبر پہ ہماری جوڈیشری کی کھڑی ہے. اور جو ان کی انصاف ہے نہیں، اور جو ان کی تنخواہیں وہ دنیا کی سب سے زیادہ تنخواہیں ہیں پاکستان کے عدالتوں کی. ابھی جج صاحب میں نعیم اختر افغان صاحب میں نے نام لے لیا ان کو، وہ بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جج کہتے ہیں جی سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں، ہم عدالتیں سوشل میڈیا دیکھ کے نہیں چلاتے. ہو سکتا ہے آپ کا وہ انٹرویو بھی یہ دیکھ لیں، دیکھتے تو یہ سارے ہیں. اب انہوں نے کہا جی میرے خیال میں تو آئین بھی وہ دیکھ کر نہیں چلا رہے. آپ انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ججز کو جو یہ دیکھ رہے ہوں کہ وہ کیا کریں؟ میں تو دیکھیں کہوں گی جج بہت بڑا رتبہ ہے جہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں سنتے ہیں. اور میں تو ایک ہی بات کہوں گی کہ آپ ذرا اللہ کو یاد کر کے کریں، اور یہ ان کے لکھے ہوئے فیصلوں کے بجائے آپ نوکری چھوڑ دیں لیکن یہ فیصلے نہ دیں، کیونکہ اس کا حساب آپ نے اگلے جہان میں بھی دینا ہے اور دنیا میں بھی دینا ہے. اور آپ کی جو بچے اور پیچھے آپ کے گھر جن کے لیے ہم ساری محنت کرتے ہیں وہ بھی اس کا انجام دیکھیں گے، کیونکہ ان کو بھی ان کی بھی زندگیوں پہ اس کا اثر پڑے گا. تو آپ وہ کریں جو اللہ کہتا ہے. اگر آپ کے پاس انصاف کی آگے آپ کے ہاتھ میں، اگر نہیں کر سکتے تو یہ کرسیاں چھوڑ دیں، کیونکہ لوگوں کو کسی کو بھی انصاف نہیں مل رہا. عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ تو یہ ساری جوڈیشری اس کا یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا، اور یہ جوڈیشری اس کی صفائیاں دے گی. وہ جسٹس منیر نے ایک فیصلہ کیا تھا آج تک ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ان کے فیصلے تو میرے خیال جوڈیشری کے کئی والیومز بھر جائیں گے جو ان کے یہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا. اور جو عدالتوں کے قصے ہیں وہ تو ہم نے بھی دیکھے ہیں. اور اتنے مجبور جج ان کو بننا ہی نہیں چاہیے، جج ان کو چھوڑ دینی چاہیے کرسیاں. اور جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا یہ اس کا جواب بھی دیں گے اور حساب بھی دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. انہوں نے ظلم کیا عمران خان کے ساتھ، جیل میں قید تنہائی میں رکھنا کوئی ان کی سزا نہیں تھی کہ ان کو رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد جھوٹے کیسز، جھوٹی باتیں، بےہودہ کیسز، انہوں نے لوگوں میں حیا ختم کر دی، شرم ختم کر دی جو انہوں نے کیا. تو یہ انشاءاللہ میں ان ججز کو کہوں گی کہ آپ خود بھی اگر دیکھیں گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا اپنے فیصلے دیکھنے کو، کہ آپ کو بھی شرم آئے گی کہ ہم نے کیا فیصلے کیے تھے. بالکل صحیح آپ نے کہا. مولوی مشتاق کے جنازے پر مکھیوں کا حملہ ہوا، اس کے علاوہ پوری ایک تاریخ ہے جو ججز کے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں آتے، دنیا میں آخرت میں بھی ذلیل. یہ بالکل آپ سے کہہ رہی ہیں. اچھا 27 نومبر کو جو جلسہ پی ٹی آئی کا عمران خان نے ظاہر ہے اس کا احکامات دیے ہیں، کوشش ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اکٹھے کیے جائیں. آپ ایک تو یہ بتائیں کہ جلسے میں شرکت کریں گی، اور دوسرا یہ کہ کتنے لوگ آپ کے خیال میں، اور لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جلسے کے حوالے سے کہ لوگ اس کے لیے اپنے حق. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ ہم تو ہمیشہ ہر جلسے میں جاتے ہیں، ہمیشہ ہم نے ہر جلسے میں ہمیشہ سے جا رہے ہیں. اور
انشاءاللہ ان کی ساری دیکھیں ایک حکومت کی طاقت بھی ایک کام آئے گی نا، وہ شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں ابھی سے ہی گھروں میں گھس رہے ہیں. آپ سوچیں کہ اب یہ جلسے کا اعلان ہوا ہے نا تو پولیس شروع ہو جاتی ہے گھروں میں جانا. اب اس پولیس کو کوئی پوچھے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو چاہیے اب اپنے گھروں میں لوہے کے وہ لگا لیں تالے بڑے بڑے، کرنٹ تاکہ نہ چھڑوا، یہ میں گھر تو میں کہتا ہوں گھس جس طرح سکے. یہاں پہ اکثر نا آپ کو پتا ہے یہ جو سور روکنے کے لیے لگائے ہوتے ہیں اکثر نا لوگوں نے کرنٹ یہاں پہ آسٹریلیا میں، تو لوگوں کو چاہیے اپنی ہاں، چھتوں پہ اپنے ارد گرد وہ سارے کرنٹ چھوڑ دیا کریں رات کو تاکہ میرا خیال ہے اب کرنٹ چھوڑ دیں تاکہ جو آئے ان کو واقعی کرنٹ لگے، ان کو لگنے چاہیے. اور یقین کریں ہمارے لوگ پتہ نہیں اتنا برداشت کیوں کرتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ جتنی تکلیف کاٹ رہے ہیں سہ رہے ہیں وہ اور ظلم کر رہے ہیں، تو ان کو کرنا چاہیے. ویسے کرنٹ والا آئیڈیا اچھا ہے. جو جی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اب یہ کرنٹ چھوڑ دیں تاکہ رات کے آپ کے گھر محفوظ رہیں اور ان کے گھروں میں گھسنے کی ان کی ہمت نہ ہو. بالکل. وہ میں نے اصل میں خرگوش رکھے ہوئے نا، مجھے بھی یاد ہے آپ کی بات، تو وہ اکثر اب آتے ہیں آپ کو تو بھیڑیے اس طرح کوئی تو جانور تو وہ خرگوشوں کے لیے کرنٹ لگتا. جی تو ان کے لیے باہر لگائے ہوئے تار لگائی اس میں کرنٹ ہے، وہ آتے ہیں تو وہ خود انہیں کرنٹ لگتا ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں جنگلی جانور. اچھا ہاں یہ ان کو بھی ان کو بھی خرگوش یہ بھاگ جنگلی جائیں جانور گے، ہیں اس ہمارے پاکستانی خرگوش نہیں بھاگیں گے، وقت. صحیح یہ بات ہے. نہیں بھاگیں گے، بالکل صحیح بات. یہ بجلی اچھا والا یہ ساتھ لے کے آئیں گے. بالکل صحیح. اچھا ننیا بھائی یہ بتائیں کہ ابھی موونگ فارورڈ یہ سارے جو حالات ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ عمران خان کو دوبارہ اسی طرح اقتدار میں لے کر آتے ہیں تو اس وقت آپ یہ تو نہیں ہوگا آپ کا ساروں کو معاف کر دیں، یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب تو ہوگا نا؟ نہیں معاف تو نہیں ہوتا، حساب ہوتا ہے. دیکھیں اگر یہ اس کا حساب نہ ہوا نا تو یہ چیز چلتی رہے گی. یہ تو بہت صحیح حساب ہونا چاہیے، اور جو حساب کرنے والے ہیں وہ لوگ ہوئیں جن کی ایک ایک بات کا پتہ چلے کہ یہ انصاف کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. انشاءاللہ اور وہ میں تو ٹروت. یقین کرو، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ، میں نے تو کبھی زندگی میں ایسے کہا نہیں اور میرا دل بھی نہیں کرتا تھا. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جس نے یہ ظلم کیا ہے نا، بہت ظلم کیا. اب کل اس ماں کی حالت دیکھے مجھے اتنی تکلیف. اس نے کہا ہمارے سے فون پہ بات کرانے کے 5,000 پولیس لیتی تھی. یہ دیکھیں پولیس کو پتہ ہے غریب لوگ ہیں. اچھا ٹریجڈی یہ ہے کہ پولیس بھی دیکھو، تم بھی بےچارے جہاں سے ہو تمہیں ان لوگوں پہ رحم نہیں آتا. پولیس 5,000 لیتی تھی، اور کیونکہ وہ بیٹا بیمار مشقت نہیں کر سکتا تھا 5,000 مشقت کے لیتی تھی ان سے. اب آپ اس گھر کا سوچیں، ایک ان کا بچہ اوپر سے یہ، اور دوسرا بیٹا ڈائلسس پہ ہے ان کا. اب نام کیا کمانے ہے والا نرینا پر، کیا نام ہے اس نوجوان کا؟ یہ میں نے بیرسٹر قاسم صاحب قاسم قاسم جی کھوکھر. قاسم یہ تو وہ تھا جو فوت ہو گیا، شہید ہوا ہے. اور جو مدثر ہے اس کی کڈنی کا مسئلہ ہے. کڈنی کا. یہ نہیں، یہ لوگوں سے اور امید ہوگی انشاءاللہ کہ اس کو ہائی لائٹ کریں زیادہ سے زیادہ، خاص جی، طور پر. اور بریگیڈیئر جاوید اکرم صاحب آپ سوچیں کہ فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر، ان کے ساتھ بھی، کیونکہ فوج اپنے خلاف نہ ریٹائرڈ کا سننا چاہتی بھی، جب ریٹائر ہو گیا ان کا جو دل کرتا ہے کریں. ان کو بھی اجازت نہیں اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی. ان کو بھی سزا، اتنی سخت سزا دی ہوئی ہے. پہلے بھی جب ملٹری کے اندر تھے تب بھی بہت سخت وقت کاٹ رہے تھے، اور اب بھی کہ وہ بیمار ہیں، ان کا وزن کم ہو رہا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. اور یہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا خیال ہے کچھ بھی ہو جائے گا ہمیں کون پوچھے گا. اور اس سے پہلے شاید میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جو ایک نوجوان تھا لیور فیلئر کا، جس جی کی جی لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ہاسپٹلائز تھا، تو جب جج نے اس کو ATC میں کہا، ایک جج ہے، غضنفر گل. جج کا نام کیا ہے، گل غضنفر گل گل. جس گل ہے، ATC کا جج ہے. جی جی وہ غضنفر گل. ATC کا جج ہے، وہ جیل گیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آیا. انہوں نے کہا جی وہ بہت بیمار ہے، ہاسپٹل میں. اسے کہا جیسے بھی ہے اس کو لے کر آؤ. وہ اس کو اسٹریچر پہ لے کر گئے اس جج گل کے سامنے بھی. جج گل کو پوچھو کہ تم انسان ہو، تمہارے اندر دل ہے کہ تم بالکل بے حس لوگ ہو. اس نے کہا تیسرے دن وہ بیچارہ لڑکا، جوان لڑکا فوت ہوا ہے. جیل سے وہ بیماری سے نکلا، جیل سے اس کا لیور خراب ہوا ہے، باہر وہ بیماری کاٹی. اور ایسے 6 اور لڑکے ہیں جن کو ہیپیٹائٹس ہوا اور وہ جیل سے نکل کے فوت ہوئے. ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. آپ جیل انتظامیہ کو پوچھ ہی نہیں سکتے بھی تم کس طرح لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہو، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اب میں نہیں لوگ کہتی ہوں کہ ان پوچھتے ہیں. لوگ پھر نورین پر اس طرح کے حالات میں لوگ پوچھتے ہیں، پھر جس طرح نیپال میں پوچھا ہے، سری لنکا میں پوچھا ہے، وہاں پہ بھی ایک عرصے سے یہی چل رہا تھا، بنگلہ دیش میں بس پوچھا یہ اللہ ہے. تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے پوچھوائے گا. جب ان کی پتہ پوچھ آئے گی
پھر ان کو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ ان کو بھی اپنے بچے بہت پیارے لگتے ہیں. لوگوں بالکل کے صحیح بچوں بات. سے تو پیار نہیں ہے نا، لیکن اپنے بچے ان کو اچھے لگتے ہیں. اللہ اپنے نے بچوں کے کیسے بھی کس امتحانات. طرح آزمانا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن لوگوں کی آہیں اور تکلیفیں اللہ تک پہنچ رہی ہیں، اور اللہ ہر ایک کا حساب لیتا ہے. اللہ انصاف کرتا ہے اور بالکل کرے صحیح گا بات. انشاءاللہ. اور یہ سارے دیکھیں ہر دور میں یزید فرعون سارے یہی سمجھتے رہے ظالم کہ ہم ہی یہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے ہی رہیں گے، لیکن پھر رسی کھینچے گی. انشاءاللہ ان کا بھی یہ انجام ہوگا. نورین آپا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح انشاءاللہ. مضبوط اور قائم رکھے. آپ لوگ عوام کا ایک حوصلہ ہیں. آپ تینوں بہنوں کو دیکھ کے پاکستانیوں کو حوصلہ ملتا ہے. ایک نیا عزم موجود ہوتا ہے کہ جب آپ میدان میں کھڑے ہیں تو لوگ بھی حوصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے بچہ بچہ پوری دنیا میں جہاں بھی لیلے خان کے نام پہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ ظلم کی کالی رات ختم ضرور ہوگی. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس میں میں بڑا اور آپ مشکور. لوگ بھی بہت بڑی سپورٹ ہیں. آپ یہ یاد رکھو، آپ لوگ بہت بڑی سپورٹ ہیں جو اس چیز کو چلا رہے ہیں. بہت بڑا ایک قسم کا جہاد ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے ساتھ قائم و دائم رکھے ایسے ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ. نورین آپا. تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ.